يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کی خاص برسات فرمائے۔ بارش شروع ہو گئی، میٹنگ کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ اللہ نفع پہنچانے والی بارش ہو۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ نئی ضرورت تو وہاں جا کے برسے جہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، ہمیں سیلابی اور کیفیت سے اور زلزلوں سے اور اللہ ہر آفات سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کی آزمائشوں سے، بلاؤں سے اور پریشانیوں سے، وباؤں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے آپ سب کی اور میری بھی جان چھڑوائے، ہم سب کے گھر والوں کی بھی جان چھڑوائے، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جن کو مانگتے رہا کریں، یہ اتنی زیادہ ضروری ہیں کہ میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو کھانا پینا اور سانس لینا، اس سے بھی ضروری دعائیں یہ ہیں کہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ خدا جانتا ہے کہ جب سے دنیا بنی اب تک ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کروڑوں کی بات کر رہی ہوں میں، کروڑوں مسلمان شہید ہوئے۔ کیا عظیم مقصد لے کے شہید ہوئے، کروڑوں مسلمان شہید ہوئے، کیا عظیم مقصد لے کے شہید ہوئے۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کا بات کا جو ہے وہ کیا کہوں میں آپ سے، اس قدر خوبصورت ہے کہ کروڑوں مسلمان شہید ہوئے، اور اس کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید میں ہی ہے۔ اس کا جواب کس میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ میں قرآن مجید سے ہی ایک آیت کو کوٹ کر کے اس کو سمیٹتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان آیت میں ایک آیت میں بتا رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا، وہ ستائے گئے، ان سے بدلہ لیا گیا، وہ رلائے گئے، وہ ان کو چیر پھاڑ دیا، ان کو بموں کے دھماکوں سے اڑا دیا۔ وَمَا نَقَمُوا، ان سے بدلہ لیا گیا، انہیں ستایا کیا، منہم، ان سے، الا ان یؤمنوا، ان کا قصور کیا تھا؟ الا کے قصور کیا تھا؟ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ زبردست تعریف کے لائق غالب ہے اللہ رب العزت پر ایمان لیا ہے۔ بس اب یہ قصہ قرآن نے اس کا جواب دے دیا۔ وہ جو اب تک کروڑوں مسلمان شہید ہوئے، 90,000 یا 70,000 تو آپ کو پتہ نا بچے جو تھے بنی اسرائیل کے بچے، وہ کس نے کیا کہتے ہیں، اسی نے اڑوا دیے نا، فرعون نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وما نقامو، وہ ان کو ستایا گیا، ان سے بدلہ لیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ ایک اللہ جو کہ بہت زبردست تعریف کے لائق، عزیز، غالب، حمید، تعریف کے لائق
تعریف کیا گیا اللہ جس کی تعریف ہی تعریف ہے، جس میں کوئی برائی نہیں ہے، جس میں کجی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اس اللہ پر ایمان لائے تھے اور اس سے محبت اور عشق کر لیا تھا، بس اس کی سزا یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کی سزا میں ان کو کیا کیا، ان کو خندق میں جلا دیا۔ سورہ بروج کا ترجمہ ہے۔ تو کہیں چروا دیا گیا، کہیں لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال کو کھینچ دیا گیا۔ اس میں ساری باتیں شامل ہیں، جیسے بھی مارا گیا ہو، پھانسی لگائی ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں ستائے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایمان، اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے۔ ان کا اور کوئی جرم ان کا نہیں تھا، صرف یہی ایک جرم تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے۔ اچھا جی، کل یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو ہریرہ حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ حق سبحانہ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے نبا دینے والا، یہاں سے کسی کی نبی نہیں مراد ہے۔ سنیں یہاں سے کون لوگ مراد ہیں؟ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے کلام کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ کو اپنا کلام بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو اپنا کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ پڑھنے والوں میں انبیاء چونکہ آداب تلاوت کو بالکل باکمال ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے۔ پھر جبکہ حسن آواز ان کے ساتھ مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ حکم ہے ہمیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی خوبصورت آواز سے سجا دو۔ جتنا بھی توجہ ہو ظاہر ہے، اور انبیاء کے بعد الافضل بالافضل، جب حسب حیثیت پڑھنے والوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، یعنی انبیاء کے بعد والے جتنے ہیں آپس میں افضل، یعنی ایک بہت اچھا پڑھتا ہے، ایک اس سے بھی اچھا پڑھتا ہے، ایک اس سے بھی اچھا پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بتا رہا یہی ہے کہ ایک اس میں ہے کہ فضالتہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنے گانے والی بانی کا گانا سن رہا ہو۔ یعنی آپ نے دیکھا نا، لوگ عورتوں کو بلا لیتے ہیں گانے کے لیے، وہ ڈانس بھی کر رہی ہیں تو اور بڑے محو ہو کے ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ، یعنی ایک گانا سننے والا کسی عورت کا، ایک آدمی جتنی توجہ سے سنتا ہے، میں اس سے کہیں زیادہ توجہ سے اپنا کلام پڑھنے والے کا کلام سنتا ہوں۔ آپ اور میں اس قابل ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سنے یا ہمیں دیکھے؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں، آپ ہوں گے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اور اس کو سجا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی آوازوں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میرے سامنے وہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئی تھیں تو ان کے قرآن مجید اتنے مطلب کیا کہوں، بہت ہی غلط پڑھتی تھیں، لیکن آج الحمدللہ پڑھانے والی بھی بن گئی الحمدللہ۔ گانے کی آواز کی طرف فطرتاً اور طبعاً توجہ ہوتی ہے، تو مگر شرعی روک کی وجہ سے دیندار لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ اب ہمیں پتہ ہے کتنی دفعہ گانے ایسے آتے ہیں جن سے ہماری ماضی کی یادیں وابستہ ہیں، لیکن فوراً یہ خیال آتا ہے یار نہیں، یہ گانا نہیں گانا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی قلبک کما ينبت الماء الزرع، گانا تمہارے دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سوکھی کھیتی کو ہرا بھرا سرسبز کر دیتی ہے۔ اور جب دلوں میں نفاق ہو جائے گا تو ایک دوسرے کی بات بری لگے گی، دلوں میں نفاق ہو جائے گا تو قرآن پر محنت کرنا بری لگے گی، دلوں میں نفاق ہوگا تو روزہ رکھنا مشکل ہو جائیں گے۔
گانے کی آواز. اچھا اب اس کے بعد گانے والی اپنی مملوکہ ہو تو اس کا گانا سننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں ہے، اس لیے اس طرف کامل توجہ ہوتی ہے. یعنی اگر ہم نے ہماری اپنی بیوی کوئی گانا گا رہی ہو میاں کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اس کی ایک مثال ہے کہ ایک میاں بیوی میں بہت محبت ہے اور بیوی اپنے میاں کے لیے کوئی گانا گا رہی ہے تو وہ اس کو بڑی توجہ سے سنے گا نا کہ میری بیوی مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، کیسے پیار کر رہی ہے مجھ پہ. ایک حدیث میں ہے کہ ایاکم واللہن لونا اہل العشق، اہل العشق، یعنی اس سے بچوں کے جس طرح عاشق غزلوں کی آواز بنا بنا کر موسیقی قوانین پہ پڑھتے ہیں اس طرح مت پڑھو. جیسے آج کل گانے نہیں آ رہے، ان سے بچو. مشائخ نے لکھا ہے کہ اس طرح پڑھنے والا فاسق اور سننے والا گناہ گار ہے. پڑھنے والا یعنی گانا سنانے والا جو ہے فاسق اور سننے والا گناہ گار ہے. مگر گانے کے قواعد کی رعایت کے بغیر خوش آوازی مطلوب ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ظاہر ہے قرآن مجید کو تو بغیر میوزک کے پڑھا جاتا ہے نا، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھی آواز کے ساتھ بنا سنوار کے اچھے لہجے کے ساتھ صحیح طرح تجویدی اصولوں سے پڑھیں. ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، زین القرآن نبی اصواتکم. ایک جگہ ارشاد ہے اچھی آواز سے کلام اللہ شریف کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کتاب الغنیہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ کوفہ کے نواح میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ فساق کا مجمع ایک گھر میں جمع تھا، فاسق لوگ جمع تھے. ایک گویہ جس کا نام زادان تھا گا رہا تھا اور سارنگی بجا رہا تھا. زادان. تو ابن مسعود نے اس کی آواز سن کر ارشاد فرمایا کیا ہی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی. یعنی یہ گانے کے بجائے قرآن شریف پڑھتا اور اپنے سر پہ کپڑا ڈال کے گزرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. یعنی اپنے سر پہ کپڑا ڈال دیا تاکہ اللہ کا عذاب آئے تو میں اس سے محفوظ ہو جاؤں اور مجھے آواز نہ آئے اس کی. تو لوگوں سے پوچھنے پر اب کیا ہوا، زادان نے ان کو بولتے دیکھ لیا کہ وہ کچھ بول رہے ہیں. لوگوں سے پوچھنے میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں اور ارشاد فرما گئے ہیں. اور کیا ارشاد فرما گئے ہیں، اس سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھی آواز تھی اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی. ٹھیک ہے، اس پر اس مقولہ کی کچھ ایسی، اس بات کا ایسا اثر ہوا، ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ حد نہیں. اور قصہ مختصر کہ وہ اپنی سب آلات موسیقی توڑ کر ابن مسعود کے پیچھے لگ لیے اور علامہ وقت ہوئے، یعنی علامہ بن گئے، عالم بنے. غرض بہت سی روایات ہیں کہ جس میں اچھی آواز سے تلاوت کی بہت مدح آئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی گانے کی آواز میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو عرب کی آواز میں پڑھو، عشق بازوں اور یہود و نصارہ کی آواز میں مت پڑھو. ان قریب ایک قوم ایسی آنے والی ہے جو گانے اور نوحہ کرنے والوں کی طرح قرآن شریف کو بنا بنا کے پڑھے گی. وہ تلاوت ذرا بھی اس کے لیے نافع نہیں ہوگی. خود بھی لوگ فتنے میں پڑھیں گے اور جن کو پڑھنا اچھا معلوم ہوگا ان کو بھی فتنے میں ڈالیں گے، کیونکہ وہ ان کو سنیں گے اور ان کی عزت بھی کریں گے، ان کے ساتھ اپنا ان کو تحفے تحائف بھی دیں گے، لیکن یہ سب کچھ ان کے کام نہیں آئے گا. طاؤس کہتے ہیں کسی نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچھی آواز سے پڑھنے والا کون شخص ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو جب تو اس کو تلاوت کرتے دیکھے تو محسوس کرے کہ اس پر اللہ کا خوف ہے، یعنی اس کی آواز سے مروب ہونا محسوس ہوتا ہو، یعنی وہ ایسا لگتا ہے اس کی آواز سن کے کہ وہ اللہ کے عشق میں رو رہا ہے اللہ کا کلام پڑھ کے. اس سب کے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے. آدمی اپنی حیثیت اور طاقت کے موافق اس کا مکلف ہے. یعنی ہم جتنی کوشش کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنی کوشش کریں گے اتنی بارآور. حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اس کام پہ مقرر ہے کہ جو شخص کلام پاک پڑھے اور کما کا اس کو درست نہ پڑھ سکے تو فرشتے اس کو درست کرنے کے بعد اوپر لے جاتے ہیں. اللہم اللہ اسی ثناء علیک. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتے اس کو، اگر وہ ایک بندہ رغبت سے پڑھ رہا ہے اور رغبت سے پڑھنے کے ساتھ بہت کوشش کر کے اپنی طرف سے بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے، رغبت سے پڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ رغبت سے پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد لیکن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر جیسے کوشش کر رہا بنا بنا کے پڑھنے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بہت جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو بہت پسند فرماتے ہیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی
جو ہے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ بھی رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث اس کا مسنون دعاؤں کا وقت ہے، مسنون دعاؤں کا دن ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ اس حدیث پاک کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس گئے گزرے زمانے میں، کون سے زمانے میں؟ اس گئے گزرے زمانے میں ہر طرف تو بے حیائی ہے، ہر طرف تو اللہ اکبر۔ آپ اپنے موبائل کو دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے آپ کا موبائل جو ہے اس کے اندر کیا کیا گند ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو، لیکن یعنی ایسے زمانے میں، اس قسم کے زمانے میں، اس قسم یعنی ایسے فساد اور فتنے کے زمانے میں، ایسی بے حیائی کے زمانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی زندہ کرتا، ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے۔ ایک سنت کیا ہے کہ آپ دیکھیں کتنی سنتیں ہیں نا، کہ اگر ہم سنتوں کے مطابق سنتے چلے جائیں، 2 منٹ اس میں لگاؤں گی، اگر ہم پانی کو یا کسی بھی مشروب کو دائیں ہاتھ سے پیئیں اور دیکھ کر پیئیں، ایک دائیں ہاتھ سے پیئیں پکڑ کے تو ایک سنت یعنی 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، دیکھ کر پیئیں تو دوسری سنت یعنی 200 شہیدوں کا ثواب مل گیا، بیٹھ کے پیئیں تو تیسری سنت یعنی 300 شہیدوں کا ثواب مل گیا، اس کے بعد پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیئیں تو 400 شہیدوں کا ثواب، اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد الحمدللہ کریں، پیئیں، پڑھیں تو 400 شہیدوں کا ثواب۔ پانی کو 3 سانسوں سے زیادہ میں پیئیں، یعنی 3 سانسوں میں پیئیں، کم سے کم 3 سانسوں میں، غٹا غٹ نہیں چڑھائیں۔ دیکھیں نا، یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سنا، پڑھا۔ قرآن میں لکھا ہے یہودی اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بچے کو، یعنی والدین اپنے بچوں کو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے خلاف بہت محنت کر کے ٹی وی پر، میڈیا پر ایسے کامیاب لوگوں کو پیش کیا جو اس سنت کو ذبح کر رہے ہیں۔ میں ثابت کر سکتی ہوں، آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک وہ دکھاتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں، ایک ایڈ دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکے پلیئر نے ایک چوکا لگایا اور وہ جیت گئے، اور اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے جلدی سے کوکا کولا کی بوتل نکالی۔ ایک تو ان کی اپنی کوکا کولا، 7 اپ، پیپسی، ان کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو گئی، اور مرنڈا اور ماؤنٹین ڈیو کی ان کی اپنی مشہوری بھی ہو گئی، اور دوسرا انہوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح بھی کیا کہ وہ آیا، اس نے الٹے ہاتھ سے بوتل نکالی، کھڑے کھڑے اس نے گٹا گٹ پیا، ایک سانس میں گڑچ، اور یوں ختم، اور پھر الٹے ہاتھ سے نہ کوئی بسم اللہ، نہ کوئی سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں نہ بیٹھا وہ، یعنی اس نے کیا کیا، 6 کے 6 پانی پینے کی سنتوں کو ذبح کر دیا۔ یعنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کر پیو، دیکھ کر پیو، دائیں ہاتھ میں سے پیو، 3 سانسوں میں پیو، 3 سانسوں میں پیو، اور اس کے بعد پیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پینے کے بعد الحمدللہ، یعنی کسی نے پانی دیا تو تب بھی آپ جزاک اللہ بھی کہیں اس کو۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کی دھجیاں اڑائی گئیں میڈیا کے ذریعے، اور اس کو یہودیوں نے سیکھا، اور اس وقت یہودی میڈیا پر قابض ہیں، اور یہودی چیزیں اس وقت آپ کے اپنے گھر میں لکھ کر دیتی ہوں، کم سے کم 10 چیزیں یہودیوں کی پڑی ہوں گی، میں اس کو ثابت بھی کر سکتی ہوں ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ کے حکم سے۔ بہرحال نہیں ہم رکتے ان ماؤنٹین ڈیو سے، 7 اپ سے، پیپسی سے، نہیں ہم ایریل سے اور سرف سے، ایسے ایریل سے اور ان چیزوں سے رکتے نہیں، ہم لکس وغیرہ سے نہیں، ہم پینٹین وغیرہ سے نہیں، ہم کولگیٹ وغیرہ سے رکتے۔
لیکن قیامت کے دن جو رکتے ہیں اور وہ یہودیوں کی چیزیں اور قادیانیوں کی چیزیں نہیں استعمال کرتے اور دشمن کی چیزیں نہیں استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کا بڑا رتبہ اور درجہ ہوگا انشاءاللہ۔ ان کا یہ ایک انداز ہے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ بروز قیامت ملے گا۔ اللہ کی قسم کامیاب لوگ وہی ہیں جو آخرت کے سودے خریدتے ہیں۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو آخرت کے سودے خریدتے ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا کہ یہودیوں نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھ لیں، یہودی جتنے بھی، ایون آپ دیکھ لیں نا، برگر کا اشتہار دیں گے، کسی شوارمے کا اشتہار دیں گے، یا کسی چیز کا، کوئی ایپل کو دکھائیں گے کھاتے ہوئے، سیب کو، اور وہ سب چیزوں کو بائٹنگ کے ساتھ، یعنی منہ سے کاٹ کاٹ کے کھانے میں اللہ کی قسم کینسر ہاسپٹل بھر جاتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے کھڑے ہو کر جو مشروب پیا ہے وہ تمہارے لیے کتنا نقصان دہ ہے، تو اپنے حلق میں انگلی مار کر نکال کر پھینک دو گے پیا ہوا مشروب۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کا نہیں بتایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ بیٹھ کے کھاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے اولین درجے کی ہونی چاہیے، نہ کہ ہم نقصان اور فائدے کو ڈھونڈیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں میں 100% فائدہ ہی فائدہ ہے، کہیں سے نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایمان پر مجھے موت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کو رخصت کریں تو کہیے، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، کہ جب آپ نیا چاند دیکھیں، یعنی یوں اس طرح کرتے ہیں کہ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو پڑھیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یہاں پہ ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ دولہا دلہن کو یوں مبارکباد دے کہ بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ تجھے برکت دے اور تم دونوں پر برکت نازل کرے، اور تم دونوں کا خوب نباہ کرے، تم دونوں میں خوب پیار محبت رکھے، اچھی زندگی گزارو۔ شب قدر میں دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرمائیے۔ جب نیا چاند دیکھیں تو دعا کریں اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اسے تو ہمارے اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ جن سے تو راضی ہے تو فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ کسی مسلمان کو ہنسا دیکھے تو ازہق اللہ سنکا ازہق اللہ سنکا، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا کھیلتا رکھے۔ جب کسی مریض مسلمان کی عیادت کو جائیں تو لا بأس طہور انشاءاللہ، ہم نے پڑھا لا بأس طہورا انشاءاللہ، یہاں پہ طہور انشاءاللہ، کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ یعنی اگر تیری صحت نہ بھی ہوئی اور خدا نہ خواستہ مر بھی گیا تو گناہوں سے پاک ہو کر اس بیماری کی وجہ سے مرے گا۔ جب سواری پہ بیٹھ جائے تو دعا کرے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے۔ یہ ہوائی جہاز ہم خود سے نہیں اڑانے والے تھے، اللہ نے ہمارے قبضے میں کیا۔ یہ گاڑی جس پہ ہم فر چلتے ہیں، یہ گاڑی جب چاہے اللہ اس کو ہمارے قابو سے باہر کر دے، بریکس فیل کر دے، یہ ہمارے لیے موت کا گھر بن جائے گی گاڑی، یہ ہماری قبر بن جائے گی گاڑی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دیا اور وہ پاک ہے، ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے۔ بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔ یہ قرآن کی بھی دعا ہے، یہ سنت کی بھی دعا ہو گئی۔ جب کسی منزل یعنی بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہ اتریں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ کے پورے کلموں کے واسطے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ اور اس کے بعد جب کسی کو رخصت کریں تو کہیے، کیا کہیے؟ جب کوئی مہمان آئے اس کے رخصت کر رہے ہیں، آپ کہیے استودع اللہ دینک و امانتک
وخواتیم اعمالک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت و دیانت اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ بہنوں نے یاد بھی کرنا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ بہنوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو سنتوں پہ چلا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، فرمائے یا رسول اللہ ابھی تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ سے باتیں کر لیتے ہیں، آپ کی قرب میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ دلوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب ہمارا انتقال ہوگا، آپ کا انتقال ہوگا، آپ اعلیٰ جنت میں فردوس میں ہوں گے، اور ہمارا پتہ ہی نہیں ہم کون سی جنت میں ہوں گے، پتہ نہیں کون سے نچلے درجے میں، کس میں۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تو تم نے ٹھیک ہے بالکل، کہ عام جنت سے فردوس کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ عام جنت سے فردوس کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، یعنی 500 سال کی مسافت اس کو حدیث پاک میں بیان کیا۔ تو فرمایا ہاں کہا تو تم نے صحیح ہے، یعنی بات تو تمہاری 100% صحیح ہے، اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا ہے تم میری سنتوں پہ چلا کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو مایا فی الجنہ، تم میرے ساتھ جنت میں آ جاؤ گے، یعنی جس جنت میں آؤں گا، کیونکہ تم میری تصویر بن جاؤ گے نا، یعنی تم میری نقل کرو گے نا، میرا عکس بن جاؤ گے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس سنتوں پہ عمل کرنے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک مستند ہے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب جو کہ آہستہ 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 الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، کہ بس اب اپنی تکمیل تک آنے والی ہیں تھوڑی سے سبق اسباق کے بعد۔ تو آج کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک بات اور ہے کہ سورۃ الاحزاب کا انتخاب جو کیا انہوں نے کیا، بہنوں نے کیا، ہماری مینجمنٹ کی بچیوں نے کیا، اور اس وجہ سے اس میں مین بات یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں جو ہے نا اس کو پڑھنے والا یعنی اس کو سمجھنے والا کبھی بھی الاحزاب کو پڑھنے والا کبھی بھی اور سننے والا یعنی اس کو سمجھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ایک آپ کو ایسی بات کی ہے جس میں میں ثابت بھی کر سکتی ہوں کہ میری بات 100 میں سے 200% جو ہے صحیح ہے، کہ سورۃ الاحزاب کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورہ الاحزاب میں مسلمانوں پہ ایسے سنگین وقت آئے ہیں، ایسے برے وقت آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ دیکھیں نا 25 دن تقریباً 25-26 دن مسلمان مدینہ کی حدود سے باہر، اور اس کے بعد نہ صرف مدینہ کی حدود سے باہر بلکہ کیا کر رہے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، سخت سردیاں ہیں، پہننے اوڑھنے کو نہیں ہے، سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر دشمنوں کا، پیچھے جو ہے وہ بے وفائیاں ہیں، عہد نامہ توڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس کی بے وفائیاں ہیں؟ یہودیوں کی بے وفائیاں، جنہوں نے اپنا تعصب، یہ یہودی قوم بڑی تعصب والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، قرآن کی ماں میں بیان کیا ہے، ام القرآن میں بیان کیا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب فاتحۃ القرآن میں بیان کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے الاساس الکنز میں بیان کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے القرآن العظیم میں بیان کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وافیہ کافیہ میں بیان کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے، سبع مثانی میں بیان کیا ہے۔ اس کے نام ہے سورہ فاتحہ کے 25 نام ہے اس کے، لیکن میں نے آپ کو 10 بتائے۔ ان میں کیا بیان کیا ہے؟ ان میں یہی بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہودی، یہ بڑی مغضوب قوم ہے، یعنی اس پر غضب
مغضوب قوم ہے، بڑی غضب ہے اللہ کا اس پہ، بڑا غضب ہے، یہ اللہ کا غضب ان پر قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک یہودی کو پکڑ کر مار دیں گے، ایک ایک روئے زمین پر ایک یہودی نہیں ملے گا قرب قیامت میں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ ان یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو عہد کر چکے تھے مدینہ طیبہ آ کر کہ آپ کے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کرنا، سارے قبیلوں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، سارے یہودیوں نے جو کہ بنو قریظہ بنو نذیر ان کی دو شاخیں بنو حارثہ اور بنو قینقاع، ٹھیک ہے، بنو حارث اور بنو قینقاع یہ چار قبیلے تھے، بڑے قبیلے بنو قریظہ بنو نذیر، انہوں نے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی اور ایک ایک کر کے سب سے پہلے بنو قینقاع نے، اور اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ بدر کے لیے غزوہ بدر گئے تو سب سے پہلے بنو قینقاع نے کیا کہ جب مسلمان عورت دودھ بیچنے گئی ہے ان کے بنو قینقاع کے قبیلے میں تو وہاں اس کے کپڑے اتار کے برہنہ کر دیا اس کے ساتھ، اور جب ایک مسلمان اسے بچانے آیا تو اس نے ان کو مار دیا، تو باقی قبیلوں والوں نے اس مسلمان کو مار دیا اور پھر بلوا کیا، یعنی لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے بڑی وہ کری۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ بھائی تم نے بلوایا کہ بھائی پوچھوں کہ بھائی کیوں ایسی بدعہدی کی، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لکھا ہوا ان کے ہاتھوں کا وہ میثاق کے مدینہ وہ بھیج دیا کہ ہم آپ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کر رہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، یہ لے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یعنی ایک طرف سے یہ بے وفائی ہو گئی، پھر جو مدینہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس میں جو منافقین مکہ تھے وہ بھی ایک غضب تھے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے رکھ دیا، چار چپیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، اور جب ایک عورت ماڈرن خاندان کی ایک عورت آزاد خاندان کی عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں، یہ چیز میں نے اپنے پر محسوس کی، میرے خاندان کی ایک بچی نے کوئی 14-15 سال کی عمر پر پردہ کیا، وہ بیچاری کو تو اس کے باپ نے ہی مارا، تو کہنے کا کیا مطلب ہے آج الحمدللہ وہ استقامت کے ساتھ پردے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس کو تقریباً 6-7 سال 5-6 سال 7 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ، تو وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو بہرحال اس آیت کو پڑھتے ہیں تو کو سمجھ آ رہی ہے نا، تو ایسی یہ زبردست صورت تھی جس میں پردے کا حکم نازل ہوا، اور پردہ جب انسان کرتا ہے تو اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں۔ سہیلیاں کہتی ہیں کیا تو ابھی بڈھی ہو گئی ہے، کیا تو مرنے والی ہو گئی ہے، تو اب تو کیا پینڈو لگ رہی ہے، تو بڑی آکورڈ لگ رہی ہے، تو ایسی ایسی ویسی۔ گھر والے بھی کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، گندی عورتیں پردہ کرتی ہیں جو پیشہ ور ہوتی ہیں، ایسے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سنوائے۔ لیکن آج کہنے والے سب کے سب جو میرے سامنے آج کہنے والے جتنے بھی تھے ان میں سے بہت سو کا نام و نشان مٹا دیا میرے رب نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ اسلام کی حد تک کرنے والے اور شعار اسلام کی بے حرمتی کرنے والوں کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تھوڑے دنوں کی سختی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے، اور جو لوگ تمہیں آج ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں کل کو وہی فون کر کر کے کہتے ہیں ہم بہت مشکل حالات میں ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے، ہمارا یہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور اب ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہمیں کاروبار میں اتنا لاس ہو گیا ہے، پلیز دعا کرو کہ وہ بندہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ گیا، ہمارے پیسے واپس مل جائے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی بس ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا، یعنی زید سے فرما رہے تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیوی زینب بنت جہاش جو کہ میری پھوپھیزاد بہن بھی ہیں، ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دو. یہ میں اپنی طرف سے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، لیکن اس طرح ناموں سے نہیں ادھر لکھا ہوا. زوجیت میں رہنے دو اور خدا سے ڈر، اور اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے. یعنی یہ والی بات تھی نا کہ اگر زید نے طلاق دے دی زینب بنت جہاش کو، تو پھر زینب بنت جہاش جو کہ میری پھوپھیزاد بہن ہے، ان کو کون پوچھے گا؟ کیونکہ کسی غلام کی بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے نا. تو آپ پریشان تھے، یہ بات چھپائے ہوئے تھے اور آپ لوگوں کے تانے سے اندیشہ کرتے تھے. اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں تو کہ بھئی میں زینب سے شادی کر لوں، ایک مثال ہے، تو ان کو یہ تھا اندیشہ کہ دنیا والے کیا کہیں گے، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی اس نے. تو یہ بھی ایک ہوتا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ صبح نعوذ باللہ. جیسے انسان کسی بھی انسان پہ رکھ لیتی ہوں کہ اگر بالفرض باکر جو ہے اس کا جو ہے اویس اس کا بیٹا ہے اور وہ لے پالک بیٹا ہے، اب اویس نے جو بیوی چھوڑی اور باکر اس سے شادی آرام سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ کیا باکر اس پر اپنی نظر رکھتا تھا، یعنی سسر جو ہے وہ نظر رکھتا تھا بہو پہ اپنی. تو اور ڈرنا تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے تانوں کا اندیشہ کرتے تھے اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے صرف چاہیے تھا. پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا، یعنی حضرت زید میں اور حضرت زینب بنت جہاش میں یہ اکثر لڑائیاں ہو جاتی تھی کہ حضرت زینب بنت جہاش جو تھی وہ شروع میں تیار نہیں تھی، ان کے بھائی عبداللہ بن جہاش بھی نہیں تیار تھے کہ یہ غلام تھے اور آزاد کردہ غلام تھے. اب تو آزاد ہو گئے لیکن تھے تو بیسیکلی غلام نا، تو ان سے میری بہن کی شادی ہو، اور نہ حضرت زینب تیار تھی. لیکن پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور نبی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت سنی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی کے لیے فیصلہ کر لیں کوئی، تو اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ اس فیصلے کے آگے بالکل سر تسلیم خم کر دیتا، اس میں اپنی بات نہیں گھسیڑتا، اپنی پسند ناپسند نہیں گھسیڑتا، نہیں ڈالتا. تو انہوں نے پھر شادی کر لی، لیکن وہ ایک بیسیکلی یہ تھا نا کہ میں اعلیٰ خاندان کی ہوں اور یہ وہ ہے. تو بہر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے یہ کہاں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا رتبہ اور کہاں یہ. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس کو یہ ہمیں دکھانے کے لیے اللہ پاک نے کی تاکہ ہم عقل کر لیں اور ہوش میں آ جائیں. جب زید کا اس سے جی بھر گیا، یعنی ان کی آپس میں نہیں بنی، تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا کے بھیجا تھا کہ بھائی ہم نے آسمان پر آپ کا نکاح زینب بنت جہاش سے کر دیا. اب کیا ہو گیا، یعنی جو غلام ہے نا، غلام کے لیے آقا آپ نے اپنا ایک غلام رکھ لیا ہمیشہ کے لیے. اب تو خیر یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی لڑکی رکھی ہوئی ہو اور اس کا سارا کے سارا آپ کو اختیار دے دیا ہوگا، تو آپ اس لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو فلاں کو پسند کر لیا تمہارے لیے، اب تمہاری سے تو ظاہر ہے کہنے آپ کو اختیار دیا تھا نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار میں ہے ہم سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ جس سے مرضی ہمارا نکاح کا سوچ لیں، اللہ تعالیٰ جہاں مرضی ہمیں لے جائیں، یعنی ہم کچھ نہیں بول سکتے اللہ کے آگے. چنانچہ ایسے ہی ہے، اور نہیں بولنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کی یہ مرضی ہے. ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا یا رسول اللہ، تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بلے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے. یعنی جب مسلمان دیکھیں گے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے یا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی،
تو پھر یہ ایک رسم بد کا خاتمہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی غلط کام تھوڑی ہو رہا ہے، سگے بیٹی کی بیوی سے تھوڑی کی ہے، منہ بولے بیٹے، اور منہ بولے بیٹا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی آدمی ہمارے لیے غیر محرم ہے، اس طرح۔ تو جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے ہیں، یعنی جب ان میں بس بالکل اب نبھاؤ کی صورت نہ رہے، وکان امر اللہ مفعولا، اور پھر کیا ہوا، خدا کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا، یعنی اللہ پاک نے یہ جو ہے ایک کام کرنا ہی تھا۔ ما کانا علی النبی من حرج۔ اچھا، اور ان پیغمبر کے لیے جو بات تکویناً کہتے ہیں مستقبل کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، ٹھیک ہے نا، تو ان پیغمبر کے لیے جو بات تکویناً یا تشریعاً خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی، من حرج فیما فرض اللہ اللہ، تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تو اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں۔ اب یہ تو کام اللہ نے کروایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کا کوئی الزام نہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں یہی معمول کر رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جس سے چاہے ان کی شادی کروائیں، جس سے چاہے شادی کو ختم کروائیں۔ وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں، یعنی آپ کی تقدیر میں یہ پہلے لکھ دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون، اور یہ سب پیغمبر ان گزشتہ ایسے تھے، یعنی یہ پیغمبران گزشتہ جو جتنے پہلے والے بھی پیغمبر تھے نا، 1,24,000 جتنے بھی ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ صرف احکام کو پہنچاتے تھے بلکہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ اور اس آیات میں اللہ میں یعنی اور اس یعنی اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی پیغمبروں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ فلاں پیغمبر اللہ کے نافرمان تھے اور انہوں نے کوئی نافرمانی کی۔ ذہن میں ایک سوال تھوڑا سا آیا، اللہ نے ڈالا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے احکام کے حکم کے بغیر چلے گئے تھے اپنی قوم، اپنی امت کی بے حسی کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، تو کیا ہوا تھا کہ وہ جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ کشتی اتنی بھاری ہوگی، چلنے سے انکار کر دیا۔ 3 دفعہ قرہ نکلا کہ بھئی ایک آدمی کو کم کرو اس میں، اور قرہ کس کے نام نکلا؟ قرہ نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام، لیکن کسی مائی کے لال میں اتنی وہ نہیں تھی، کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونس علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ کشتی سے یعنی 20 سمندر میں ڈال دیتے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا، یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ لگا دی کہ بھئی میری وجہ سے پوری کشتی کے لوگوں کو خطرہ ہو رہا ہے اور یہ ڈوب جائے گی کشتی، چلے گی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہتے ہیں خود ہی چھلانگ لگا دی۔ اب قرآن لکھتا ہے ان کے حق میں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھا نا وہ مچھلی ان کو لے کے نیچے تہ میں بیٹھ گئی، اور نیچے تہ میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام حشرات الارض، تمام جانور، تمام مچھلیاں، تمام بڑی بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں، سب کے سب کیا کر رہی ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے فرمایا کیا کہا، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ پاک بے شک آپ جو ہیں، آپ لا الہ، آپ ہی معبود ہیں، انت، اور آپ کی ذات جو ہے سبحانک یعنی بہت وہ تعریف کے قابل ہے، انی کنت من الظالمین، یہ میں ہی جو ہوں وہ بہت مطلب نکما ہوں، یعنی تو اس طرح کی بات، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اپنی وہ کی مطلب اپنے لیے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یعنی یہ پڑھی تو اے اللہ تبارک تعالیٰ اب مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب اس کو کشتی سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پورا ایک قصہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے پڑھی نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی ہمارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ہوں جو بڑا ظلم کرنے والا ہوں، یعنی اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ للبیس فی بطنہ الی یوم یبعثون، للبیس فی بطنہ الی یوم یبعثون، للبیس فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ یہ نہ کہتے تو مچھلی کے پیٹ میں جب تک قیامت کے لیے سب، یعنی قیامت قائم نہ ہو جاتی نا، یوم یبعثون، جب سارے مردے اپنے اپنے اس سے نکل آئیں گے نا، کیا کہتے قبروں سے، اس دن تک کے لیے یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ قرآن میں یہ سورہ صافات میں لکھا ہے کہ اگر یہ الفاظ نہ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو نبیوں نے ہمیں انداز سکھائے کہ ہم نے اپنے رب کو، روٹھے ہوئے رب کو کیسے منانا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو، روٹھے ہوئے رب کو کیسے منانا ہے۔ اب آج وسلم سے خطاب کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ مشورے کے طور سے اس شخص کو سمجھا رہے تھے، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے تھے، لے پالک بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا کہ اسلام کی توفیق دی، یعنی زید بن حارثہ کو اسلام کی توفیق دی، کہاں تھے، اور غلامی سے بھی چھڑایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ بھی کر دیا آزاد، اور آپ نے بھی انعام، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا کتنا انعام تھا کہ یہ وہاں پہ رہ رہے تھے، تو غالباً یہ بت پرست ہوتے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کس سے جوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے زید جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ زید یہ احسان مت بھولو کہ ایک احسان تم پہ اللہ نے کیا، اور وہ کیا تھا کہ تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اس پہ جمائے رکھا اسے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تم پہ احسان کیا کہ تمہیں پیار محبت سے رکھا، اور پھر تمہیں آزاد کیا، اور پھر تمہاری بہترین تربیت کی۔ تو یہ دو احسان جو ہیں جنہوں نے تمہاری دنیا اور آخرت کو بنا دیا۔ زید بن حارثہ کب گئے تھے؟ جنگ موتا کی شہید ہیں یہ زید بن حارثہ، بڑی زبردست ان کو شہادت کی موت ملی الحمدللہ۔ تو یہ اگر کسی بت پرست کے بیٹے ہی رہتے یا کچھ، تو یہ رتبہ ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شہید ہوئے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو پروان چڑھایا، اور پھر کیا ہوا کہ یہ اصحاب بنے، اور اصحاب بنے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ کیا کیا رتبے ملے، ایک غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ دیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ آخر میں۔ اچھا آگے کیا فرمایا، تو آگے یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اسلام کی توفیق دی زید بن حارثہ کو، اور غلامی سے چھڑایا، اور آپ نے بھی انعام کیا کہ تعلیم دین فرمائی، آزاد بھی کر دیا، اور پھوپھیزاد بہن سے نکاح بھی کرا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے زید اتنا کچھ تمہارے ساتھ ماشاءاللہ معاملہ ہوا ہے۔ مراد اس سے حضرت زید ہیں کہ جن کو آج صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رکھو، اس کو طلاق نہ دو، اس کی معمولی خطاؤں پہ نظر نہ کرو، گاہی اس سے ناموافقت ہو جاتی ہے، اگرچہ تمہاری لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حقوق میں کوتاہی نہ کرو۔ لیکن جب شکایتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور آپ کو اصلاح اور موافقت کی امید نہ رہی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیکھا کہ اب ان کے درمیان نبھاؤ نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان جوڑ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت فہمائش کے طور پہ، یعنی آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھے۔ مراد اس سے وہی خیال تھا کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو پھر زینب رضی اللہ عنہ کی جو ہے آنسو کون خوش کرے گا، اور اس کی تلافی، یہ تو شادی میں نے کرائی تھی، اس کی تلافی میرے کیا ہوگا اس کی۔ تو دل میں سوچا کہ میں اس سے نکاح، میرے نکاح سے ہی ہو سکتی ہے اس کی تلافی، کہ میں اما، یعنی میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں، اما زینب بنت جہاز سے نکاح کر لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ زوجہ تھی، اور اس نکاح کے خیال سے آپ لوگوں کے تان سے بھی، لیکن آپ نے فوراً ڈر گئے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیشے پر کے مخالفین تن و تشنیع کریں گے اور باتیں بنائیں گے اور انگلیاں اٹھائیں گے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے کہنے سننے کا کیا ڈر، ڈرنا تو بس ایک ہی خدا سے ہے، بس ڈرنے کا حق صرف اللہ سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب زید کا جی بھر گیا
یعنی انہوں نے طلاق دے دی، یعنی ان سے برداشت نہیں ہوئی، ان کے دل میں اب ان کے لیے گنجائش نہ رہی اماں زینب بنت جہاز سے کی، تو کیا ہوا، انہوں نے طلاق دے دی، اور زمانہ عدت بھی گزر گیا، 3 مہینے وہ جو ہوتے ہیں 3 قرو، یعنی 3 حیض انہوں نے گزار لیے اماں زینب بنت جہاش نے، تو آپ جناب تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لانے کا فیصلہ فرما لیا اور حکم فرما دیا، اور یہ فیصلہ اس وجہ سے فرمایا تاکہ عرب میں جو غلط رسوم منہ بولے بیٹوں کے بارے میں ہو گئی ہیں نا، رائج ہو گئی ہیں، جو کہ اندر گھس گئی ہیں ان کے، وہ توڑی جائیں، اور اسلامی شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ اسلام میں اپنے منہ بولے بیٹے کا، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح درست ہے، اگر وہ منہ بولے بیٹے ان کو طلاق دے دیں تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس رسم بد کو توڑ دیا میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رسم بد ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اچھا جی، تو یہ سورہ احزاب کا آج جو ہے سبق وہ آج کا ختم تکمیل تک پہنچا۔ اب ہے وہی اہم موضوع جس کے لیے دن اور رات میں اپنی وقت کر دینے چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جسے میں نے سنا تو اس وقت شروع میں تو مجھے بہت ہی عجیب سا لگا، اور مجھے یوں لگا کہ میں بے ادبی کر رہی ہوں، لیکن پھر جب سمجھا تو پھر پتہ چلا کہ بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ تو ادب ہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنا ایک بات، اور کیا میں کہوں کہ جب میں مرزا کا بیان کرتی ہوں تو مجھے بہت اس بات کا ہوتا ہے احساس کہ یا اللہ، بہت ڈر بھی رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ، یہ مرزا نے بدبخت نے اپنے منہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے تحریروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہوئی ہے کہ جس کو توہین کو ہم اس سے بڑھ کر توہین ہم کہاں سے سمجھے، لیکن اور اس کو بیان کرنا بھی مجبوری ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ مرزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اسلام کے حق میں کیا بیج بول کے گیا ہے، اور آج تک اس کے اگر ماننے والے زندہ سلامت ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں، ہمارے حکمران بک گئے اور ان کو لے آئے، تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل اور شعور عطا فرمائے، اور جب امت جاگتی ہے، جب قوم جاگتی ہے، جب قوم کو ہدایت ملتی ہے، تو پھر اعمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے پر حکمران ہوں گے، کما تکونون یؤمر علیکم، تم جیسے ہوگے ویسے تم پر حکمران ہوں گے۔ پڑھا کریں حدیثیں، اس چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں نا پوری دنیا سمیٹ کے رکھ دی اللہ نے۔ تو سب سے پہلے وہی ایک بات کہ حقوق مصطفیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر کیا حقوق ہیں، اور نبی وہ حقوق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں جیسے انسان ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کر کہہ رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما دے، بس اتنی سی ضرورت ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرے، جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہیں۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور بناوٹ ان کے اندر تھی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے انہیں چنا تھا، اس لیے ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور قوت سے ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کسی نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ محبوب رب دو عالم کے عشاق کیسے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کیسے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو محبت حبیب کے سبب چہرہ کھل گیا اور فرمایا، میرے آقا اور مولا کے محبین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں 6 باتیں تھیں۔ پہلی،
آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لیتے تھے. وہ اس طرح پانی بطور تبرک حاصل کرنے کے لیے جھپٹ پڑتے تھے. یوں لگتا تھا کہ دیکھنے والا محسوس کرتا کہ ان میں لڑائی ہو گئی ہے. کس بات سے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی، وضو کا پانی وہ اپنے اپنے چہرے پہ لگا لیں، اپنے جسم پہ مل لیں، اور پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. سارے کے سارے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. دوسری بات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن اپنے چہروں پہ سجا لیتے تھے. اور تیسری بات یعنی آپ کا تھوک. تیسری بات، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کبھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. کوئی بھی بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا اس کو سنبھال لیتے تھے، کبھی نیچے فرش پہ نہیں گرنے دیتے تھے. چوتھی بات، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری میں جلدی کرتے اور اس قسم کی تاخیر روانہ رکھتے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلاؤ اور بیٹھے ہم گپے ہاں کریں، ایسے نہیں ہوا. یعنی صحابہ کی طرف سے کہہ رہی ہوں. ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہمیشہ خاموش اور مؤدب بیٹھتے تھے. چھٹی، ختم المرسلین کے چہرے انور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کے نہیں دیتے تھے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے. یہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روزے پہ پہنچو، جب ان کے جو ہے مقبرے پہ پہنچو، یعنی ان کے مزار پہ پہنچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچو، تو پھر کیا کرو کہ اپنی آنکھوں کی پلکوں سے دستک دو. یہ نہ ہو کہ تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، تمہاری تمام کے تمام عمر کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں. یہ تمام باتیں فرمانے کے بعد قدرے تھوڑا سا جو ہے وقفہ کیا اور فرمایا اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت فقط عشق رسول ہی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس عارضی زندگی پہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر موت کو ترجیح دیتے تھے. اللہ اکبر. بعثت نبوت کے بعد جن نفوس قدسی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور محبت اور اطاعت اور اتباع میں تن من دھن، والدین، اولاد، عزیز و قارب، دوست، احباب، مکان، زمین، وطن کی قربانی پیش کی، وہ اصحاب رسول ہی تو تھے. یہی وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے کفار و مشرکین کے شدائد و مظالم برداشت کی اور ان مظالم کو راہ حق میں ایسا پتھر نہ بنا دیا کہ راہ حق سے ہٹ جائیں. یہی وہ مبارک وجود ہیں صحابہ کے جن کے لیے اپنوں اور پرایوں کی بے اعتنائی اور مخالفت پاؤں کی زنجیر نہ بنی. یہی وہ پاکیزہ وجود ہیں جو نت نئے مصائب اور علام کی گزار گھاٹیوں اور غضب اور انتقام کی جلتی سلوں پر سے مسکراتے ہوئے شان سے گزرے کہ نہ صرف اہل زمین بلکہ ملائکہ بھی دنگ رہ گئے. یہی وہ برگزیدہ نفوس ہیں جو محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین محبوب، محب اور اشاق تھے، جن کی تربیت محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. یہی وہ مزکی نفوس تھے، یہی وہ پاکیزہ دل ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اہل تقوی اور تمام مخلوق پر فضیلت بخشی تاکہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی بنے. یہی وہ مقتدر و عرفہ عظیم ہستیاں ہیں جو خالق کون و مکان کی رضا اور مثل نجوم ہونے کی اسناد سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے کسی ایک کے پیچھے بھی چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. یہی وہ بابرکت ہستیاں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے محبوب آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، مولا کہتے ہیں دوست کو، اطاعت و اتباع و محبت و عشق میں رشد و ہدایت کے ایسے چراغ روشن کیے جن کی روشنی تا قیامت ماننا پڑے گی. ان کی روشنی میں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے نشان منزل پا جائیں گے. محبوب خدا کی محبت اور عشق آب و شیریں اور جاوداں سے لطف اندوز ہوں گے اور واصل باللہ ہوں گے، یعنی اللہ سے ملیں گے. یہی وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو شرعی تراز یعنی جو فتبعونی کا بالکل اس کے مطابق بن گئی. اللہ جو اقوال، افعال، احوال اور اخلاق میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہوئے. یہی وہ مقبول ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا اور وہ آپ کے ماننے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپہ سالار
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد اور وہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معشوق اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. ہر شے میں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنا. یہی وہ صفات، یہی وہ بعض صفات اور عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے چمنستان اسلام کی آبیاری کی. یہی وہ مبارک اور مسعود ہستیاں ہیں جن کے توسط سے کلام اللہ اور تعلیمات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات کی امت تک پہنچی. یہی وہ قابل رشک و محبت ہستیاں تھیں جن کو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھنے کی سعادت ملی. یہاں پر ایک بات بار بار میرے ذہن میں اللہ پاک ڈال رہے ہیں جس کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بیان کرنا ہے، ضروری ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہوا کہ بھائی حیا علی الجہاد، حیا علی القتال، آ جاؤ جہاد کی طرف، آ جاؤ قتال کی طرف، آؤ جنگ شروع ہونے والی ہے، غزوہ شروع ہونے والا ہے، آ جاؤ. یہ ابھی آواز لگ رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، ابھی یہ آواز لگ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ غزوے کی تیاری ہو رہی ہے، انہیں جب پتہ چلا کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، انہیں جب پتہ چلا جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا 200 درہم کا ایک لباس، کہیں 2700 لکھا، کہیں 200 لکھا. انہوں نے اتنا قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا. تاجر تھے آپ. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، کہیں لکھا دینار ہیں. بہرحال تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اور اسلام کے لیے انہوں نے سارے پیسے نچھاور کر دیے، اور اس وجہ سے بھی روتے تھے کہ ایک دفعہ بہت رو رہے تھے ہچکیوں سے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کریں، یعنی مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال آپ اپنے طریقے سے جہاں مرضی خرچ کر دیں، مجھ سے نہ پوچھیں. ہاں تو جب یہ آواز لگی کہ حیا علی القتال اور حیا علی الجہاد، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں. آپ نے جلدی سے ایک جگہ کہیں جا کر آپ نے وہاں پر، آپ کو پتہ نا ابھی بھی پرانے وقتوں میں وہ ہوتے تھے نا جوٹ کے توڑے، یعنی بورے جس میں چاول وغیرہ رکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ براؤن رنگ کی وہ جالی سی ہوتی تھی جسے جوٹ غالباً کہا جاتا تھا. اس طرح کی ایک جالی نما کوئی چیز ہوگی یا ایسی کوئی ہوگا موٹا کپڑا، یعنی بوریوں والا کپڑا، اس سے رکھ لیں، سمجھ لیں آپ. انہوں نے اپنا وہ 200 درہم والا یا 2700 درہم والا لباس جو تھا وہ اتار کر انہوں نے وہ کہیں سے بورے حاصل کر لیے ہوں گے. اس بورے میں سے ایک جیسے احرام کی حالت میں نیچے باندھ لیا، ایک کو انہوں نے کھول کر اوڑھ لیا، اور اس کے بعد اس کو لباس کو بیچ دیا، اور جو رقم ہاتھ میں آئی آپ کو وہ سارے کے سارے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے. ہمیشہ وہ زیادہ تر وہ واحیہ بن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں آتے تھے. کہیں دال سے لگتا ہے لیکن اس کو کنفرم کر لیں گے. تو ان کے روپ میں آئے، اور تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا، جبریل امین نے، کہ ذرا آپ توجہ فرمائیں ابو بکر کی طرف. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، تو آپ نے وہ جوٹ کا وہ بوروں کا لباس پہنا ہوا تھا، اور آپ نے جب غور کیا اور اس کے بعد تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے. اور وہاں سے وہ بڑے بڑے کانٹے لے کے نا اس کو پن کی طرح، پن جیسے پن احرام کھلے نا لباس نہ کھلے، پنوں کی طرح ببول کے کانٹے لگا لیے. یہ بڑے بڑے سنا ہے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، تو یہ جیسے کامن پن کی طرح کام کرتے ہیں.
اچھا بہرحال اس میں کہیں کوئی تحریر پڑھی الحمدللہ، لیکن بہرحال بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حضرت جبریل نے فرمایا ذرا آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ آسمان کے تمام فرشتے حضرت ابوبکر صدیق والے لباس میں ہیں، سب نے وہی بورے والا لباس پہنا اور سب نے وہی ببول کے کانٹے لگائے ہوئے، اس کو کہ لباس کھلے نہیں اور سطر نظر نہ آئے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنی جان مال، اپنی طاقتیں، توانائیاں، ذہنی صلاحیتیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے نچھاور کرنے والے تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی کیسے حفاظت کرنے والے تھے، وہ آپ کا کیسے مان رکھتے تھے۔ اپنی طرف بھی غور کریں، میری طرف بھی غور کریں۔ ہم تو سچے نبی کے جھوٹے وفادار ہیں، اور یہ قادیانی جھوٹے نبی کے سچے وفادار ہیں۔ اگر ہمیں ابھی بھی ہوش نہیں آئے گا نا تو پھر کب آئے گا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم قبروں کی زیارت کر لیں گے۔ ابھی یہ وقت ہے جاگنے کا، جگانے کا۔ لوگوں میں اتنا پھیلا دیں جیسے کہ آپ کال اٹھاتے تھے تو آپ کو ایک آواز سننے کو ملتی تھی بات کرنے سے پہلے کہ کووڈ کی بیماری، کرونا ایک خطرناک مرض ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بچائیے، SOPs کا خیال رکھیے۔ اللہ کی قسم کرونا سے کہیں زیادہ دردناک اور خطرناک مرض قادیانیت ہے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ کے اور میرے گھر والوں کی اور بچوں کے کنسپٹس کلیئر ہوں، عقیدہ ہمارا کامل ہو، ایک اللہ کی پہچان ہو، تاکہ ہمیں دنیا میں کبھی بھی کوئی بہکانا چاہے تو ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ جس شاخ پر کوئی چڑیا وغیرہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ شاخ اگر ہل بھی رہی ہوتی ہے نا تیز ہوا سے، تو وہ اس کو قدم جما کر اس پہ بیٹھی رہتی ہے، اور وہ شاخ بار بار ہلتی ہے لیکن وہ اس کو گرتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی استقامت عطا فرمائے جیسی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہی ہے۔ تو قادیانیت سے جو ہے، قادیانیت کو سمجھ لیں، قادیانیت کو سمجھ لیں۔ یہ مرزا نے کیا کیا تھا کہ 1878 میں انگریزوں نے اس کو تیار کیا تھا کہ ایک ایسا نبی بنا دیتے ہیں جس کے بعد لوگوں جو آہستہ 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 مسلمانوں میں کام کرے، اور اس کے بعد کیا کہ ایسا وقت آئے کہ لوگ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں، عرب کے نبی کو بھول جائیں، آمنہ کے لال کو بھول جائیں، عبداللہ کے لال کو بھول جائیں، اور غلام مرتضیٰ کے لال کو یاد رکھیں۔ اس کی بڑی کوشش تھی، انگریزوں کی بڑی کوشش تھی، اس پر اس نے 22 سال کام کیا۔ 22 سال نہیں، 1878 سے لے کے 1908 تک خوب کام ہوا۔ وہ 22 سال اور 28 سال یعنی 30 سال اس نے خوب اس پر کام ہوا، اور اللہ اکبر، پھر یہ ملعون جو ہے اس پاک سرزمین سے دفع ہوا اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر اس نے بڑی محنت کی، شروع میں لوگوں نے اس کو بہت سمجھا، کیونکہ اس نے علماء دین سے یہ کہا تھا کہ میں 300 ایسے دلائل لکھ رہا ہوں ایک کتاب براہین احمدیہ میں، کہ جس میں سے ایک دلیل بھی کسی کافر کو دو گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مدد کی نواب بھوپال نے، ملکہ بھوپال نے، اور بہت سے امیروں نے، اور پھر اس کے ساتھ جڑ گئے علماء دین بھی۔ لیکن ایک وقت پر آ کر مرزا کا علماء دین کو احساس ہو گیا کہ یہ آہستہ آہستہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ رہا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر کے یہ آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت گزر چکا تھا، یہ محنت ہونی چاہیے تھی، پہلے سمجھنا پہلے چاہیے تھا۔ آئیے اس کی کچھ تحریریں آپ تک پیش کروں۔ اس نے لکھا ہے، مرزا نے جو انداز اپنایا اسے دیکھیے۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے، مرزا کہتا ہے تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالے فتح الاسلام و توضیح المرام و ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے،
یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے، یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے۔ اللہ اکبر، کسی چیز کا محدث ہونا، کسی حدیث کو بیان کرنا، وہ نبی، اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کر رہی ہوں، میں آپ کو ہر ہفتے ایک حدیث بیان کرتی ہوں، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اس سے پہلے موت عطا فرما دے کہ میں تھوڑے دنوں بعد کہوں کہ نہیں جی اب میں تو نبی ہوں، یہ تو حدیثیں جو ہے نا میرے پر اترتی ہیں، اور میں اٹھا کر 3-4 حدیثیں نہیں، 10-12 حدیثیں نہیں، بہت ساری حدیثیں، نعوذ باللہ بہت سی حدیثوں سے ملتی جلتی حدیثیں جیسی بنا لوں۔ حدیث تو وہی ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، باقی تو ساری باتیں رہ جاتی ہیں نا، لیکن آہستہ 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 اس نے آہستہ آہستہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، ان کی حدیثوں کو بڑا اس نے وہ کیا، مطلب اس کی بڑی تعریف کی، اور آخر اور پھر کیا ہوگا آہستہ آہستہ کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 137 پر لکھ چکا ہوں کہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان الفاظوں سے لفظوں سے میرے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پہ یہ الفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے کہ محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں، میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے، یعنی یہ لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ یعنی ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ ناراض ہو رہے ہیں میرے اس طرح کہنے سے تو بھائی وہ تو میں نے محدث یعنی کوئی بھی بات کو بیان کرنے والا، یہ دیکھیں نا جیسے ہے نا کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک حدیث ہے نا اس میں یحدث کا مطلب آتا ہے نا کہ جو بیان کرے، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو کوئی بات سنی سنائی بات سن لے اس کو آگے بغیر تحقیق کے بیان کر دے، تو یہاں بھی محدث کا لفظ آیا کہ یحدث، تو اب یہاں پہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک سمجھ لیں اس کو، یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں، یعنی اب ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برا لگا تو آپ یہ لفظ نبی کا کاٹ دیں، اور یوں سمجھے میں نے بھی کاٹ دیا۔ اب آگے لکھتا ہے حمامت البشرہ میں روحانی خزائن جلد نمبر صفحہ، یہ آہستہ آہستہ اپنا پینترا بدل رہا ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297 پہ کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کی جماعت میں جا ملوں۔ جب یہ دیکھتے تھے نا مسلمان اس سے متنفر ہو رہے ہیں تو ساتھ ہی یہ پینترا بدلتا تھا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ آسمانی فیصلہ کتاب میں روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313 پہ، اور خدا تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں بلکہ ایسے مدعی کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، اور جبکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ جو مجھے، اور اس کے بیٹے نے بھی لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کنجری کی اولاد ہے۔ یہ بھی اس کے ہاتھ کی تحریریں، جب یہ دیکھتا تھا نا کہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں تو فوراً پینترا بدلتا تھا۔ مولانا غلام دستگیر کستوری رحم اللہ مرزا صاحب کے دعوی نبوت کی تردید میں بڑے سرگرم تھے۔ مرزا صاحب نے اس کے جوش و جذبے کو کم کرنے اور اپنے بارے میں مطمئن کرنے کی غرض سے ایک اشتہار شائع کیا جس میں لکھا، ان پر یعنی مولوی دستگیر قصوری پہ واضح رہے کہ ہم بھی ختم نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی جو بھی ختم نبوت کا، یعنی جو بھی نبوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نا، اور مولوی دستگیر قصوری کی نظر میں تو، اور آن وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہی نبوت نہیں ہے بلکہ وہی ولایت ہے جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور باتباع آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں، اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر وہ الزام لگائے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ حالات بگڑ گئے تو فوراً اس کے خلاف ایسی بات کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب نے اس دوسرے دور میں نہ صرف دعوی نبوت سے انکار کیا بلکہ مدعی نبوت کے بارے میں واضح اعلانات کر دیا کہ مدعی نبوت کا دعوے دار لانتی ہے۔ یہ بھی لکھا مرزا نے، میرا دعویٰ وہی ولایت کا ہے، یعنی میں ولی ہوں، جو اس سے زیادہ مجھ پر الزام لگائے، یعنی یہ کہے کہ میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کہے کہ مرزا صاحب مہدی مسیح یا نبی ہیں تو وہ دیانت اور تقوی کو چھوڑ رہا ہے،
یعنی پینترے بدلتا رہتا تھا. مدعی نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ساتھ میں یہیں تک رہنے دوں گی، کل انشاءاللہ کرتی ہوں، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے. تو یہ بتانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ جب یہ دیکھتا تھا کہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، اللہ کے حکموں کو ماننے والا بن جاتا تھا، اور پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بھی اس نے 22 سال میں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھوائی. اس کے بیٹے بشیر الدین محمود کے ہاتھ سے سیرت مہدی لکھوائی، جس میں اس نے لکھا تھا بشیر الدین محمود نے، کہ جو غالباً بشیر الدین محمود نے لکھا تھا سیرت مہدی میں، کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نام مانے وہ جھوٹا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ جو قادیانیت ہے یہ اتنا بڑا دجل ہے، یہ دھوکہ ہے. اور جب میں یوں کہوں کہ برا نہ مانیے گا کہ ایک شخص سور کے گوشت کو بیچنے والا کہتا ہے یہ سور کا گوشت ہے، لینا ہے کھانا ہے تو لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور ایک شخص سور کے گوشت کو کہے کہ یہ بکری کا گوشت ہے، کھانا ہے تو لے جاؤ، اور ہے وہ سور کا گوشت. تو دونوں میں سے کون جو ہے زیادہ گناہگار ہے، سور کا گوشت کہہ کر بیچنے والا یا سور کے گوشت کو بکری کا گوشت کہہ کر بیچنے والا؟ خدارا یہ اسلام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لے کے آئے ہیں، بس وہی اسلام ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی اور اسلام نہیں ہے. اور اس کا بنایا ہوا اسلام جو اس نے بتایا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ دھوکہ ہے. اگر آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کر لیں، اللہ کے واسطے یہ کورسز کر لیں، یہ کورس ایسے ہوں گے جس میں آپ کا پورے ہفتے میں 10 منٹ سے 20 منٹ لگیں گے، حد سے حد آدھا گھنٹہ لگے گا پورے ایک ہفتے میں، لیکن آپ پر اتمام حجت ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے نے کہیں نہ کہیں تو میری جو ہے میری ختم نبوت کی حفاظت کی ہے کہ میں آخری نبی. کیونکہ ختم نبوت کی حفاظت کیوں ضروری ہے یہ بھی کل بتاؤں گی انشاءاللہ. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اے اللہ اب دیکھیں آپ لوگوں کو کل الحمدللہ رب العالمین یہ پچھلا مہینہ جولائی کا آپ لوگوں کی حاضری جن کی پوری تھی یا بہت زیادہ حاضری تھی 95% اس سے ابو، تو ان کو ماشاءاللہ سے 200 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ کلمہ ہدیہ کیا گیا ہے. ان میں کلمے کی زیادہ تر تعداد چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بیٹھ کے پڑھا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے بچوں نے، کوئی 4 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 6 سال کا. اور درود شریف جو ہے وہ بس اللہ ہمارا قبول فرما لے. تو کتنا ہی کیا پتا اللہ تعالیٰ یہی درود شریف اور یہی کلمہ آپ کی نجات کا باعث بنا دے. تو کوشش کریں کہ اپنی 100% حاضری کو یقینی بنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بہتریاں اور کامیابیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نسلوں کو اے اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے.
اے اللہ ہماری نسلوں پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نسلوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو، اللہ ہماری نسلوں کو میرے اللہ، ہمارے نسلوں کو مومن بنا دے، پکا نمازی بنا دے، ناشر قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، صاحب قرآن، قاری قرآن اللہ بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے حافظ قرآن بچوں کو، اللہ ہمارے حافظ قرآن بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم بہت گھٹیا لوگ ہیں، اے اللہ آپ بہت بڑھیا ہیں، آپ سے زیادہ عمدہ، آپ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، اے اللہ آپ کو آپ کے نبیوں کا واسطہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں محافظ ناموس رسالت مومن بنا دیجئے، صادق اور امین بنا دیجئے۔ ہماری نسلوں میں ایسے بچے پیدا فرمائیے شیطان جن سے ڈرتا ہو، جو شیطان کو تھپڑ مارتے ہوں، اور جو دجال کا مقابلہ کرنے والے ہوں، جو دجال کو کافر و کاذب کہنے والے ہوں۔ ہماری نسلوں کو میرے اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری زندگی میں بعمل بنا دیجئے، بعمل مومن بنا دیجئے۔ ہمارے بچوں کو کبھی مرتد، ملحد، زندیق، قادیانی نہ بنائیے گا، ہمارے بچوں کو کبھی راشی مرتشی، کبھی شرابی زانی نہ بنائیے گا، ہمارے بچوں کو کبھی کاذب اور حاسد نہ بنائیے گا، میرے اللہ ہمارے بچوں کو کبھی فسق و فجور کرنے والا نہ بنائیے گا، فاسق نہ بنائیے گا۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کے ایمان عمل کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو حضرت ابوبکر سے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور عمل عطا فرمائیے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ابوبکر کا ایمان تمام امت محمدیہ صلی میں تقسیم کر دی جائے تو ہر ایک یعنی ان کے مفہوم، ان کا اس حدیث کا مفہوم کہ ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی، ہر ایک کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، جیسی تربیت آپ نے ننھے موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی تربیت آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی تربیت ہمارے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ موبائل بہت بڑی بے حیائی ہے، اللہ اس کو دشمن نے ہمارے بچوں کو کمزور کرنے اور ہمارے بچوں کو بے دینہ کرنے کے لیے استعمال کیا، اسی موبائل کو ہمارے بچوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا دیجئے۔ اے اللہ اس موبائل کے شر سے بچا لیجئے ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، موجودہ نسل کو۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ کو، ڈاکٹر انم کو، اہلیہ محسن کو، مہرونساء کو اللہ پاک بہت ہی نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے آسانی کے ساتھ۔ یا اللہ روزگار عطا فرما دیجئے بے روزگاروں کو، تمام دنیا کے بے روزگار مسلمانوں کو روزگار عطا فرمائیے، احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، یا اللہ بہترین روزی عطا فرما دیجئے، کریم روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو اس وقت جن کے امتحان اللہ تبارک تعالیٰ ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں، یا جو ہیں اس وقت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہمنا اور ڈاکٹر عمیر سمیت اللہ تعالیٰ فاطمہ کو، عیشہ کو اور موحد کو، اور جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں ان میں سے جس کے بھی بچے امتحان دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، دینے اور دے رہے ہیں، ندا کو عظمیٰ کو یا اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دیجیے 100% نمبروں سے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں، کرایوں کے گھر پہ ہیں، ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، برکت والا، سکون والا، اہلیہ اعظم کو، شہناز کو، اہلیہ عاشق کو میں اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، مستمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تمام بیماروں کو، یا اللہ تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب،
مولانا فضل الرحیم صاحب اور حضرت جی اور اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ. نازیہ، اندریب، صالحہ، اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ عائشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، محمد عمران، ان سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ. یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور اس وقت ان کی شادی یعنی بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر تک آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بہترین نکاح، ان کے بہترین زوج عطا فرما دیجیے یا اللہ. ان کو بہترین زوج عطا فرما دیجیے یا اللہ. ان کا بہترین اور اچھی جگہ جو ہے ان کے نکاح ہو جائیں یا اللہ. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جبیریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، فخر، عبدالمتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، خدیجہ، شائستہ، نمرہ اور اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہاتھ اٹھائی ہیں ان اٹھائے میں ہیں، ان کی بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے نیک بر اور نیک گھر اور نیک زوج عطا فرمائیے یا اللہ. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان سے مہنگائی اور بے حیائی کو اور ساری دنیا سے دور کر دیجیے یا اللہ. پاکستان میں بجلی اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجیے یا اللہ. پاکستان کے قرضے اپنی جناب سے اتار دیجیے یا اللہ. جو حکمران لالچی ہیں، بدبخت ہیں یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے حق میں گندے ہیں ان سے جان چھوڑائیے، ان کو دفع دور کیجیے اور کوئی نیک اور اچھے حکمران عطا فرمائیے یا اللہ. آپ کو پہچان ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور غلط ووٹ دے آتے ہیں یا اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط ووٹ نہیں دیا بلکہ شہادت عظمیٰ کو اختیار فرمایا. اللہ ہم سب کو عقل اور شعور عطا فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے. طیب اردگان صاحب جو قطر کے حکمران ہیں، جتنی بھی نیک حکمران ہیں ان کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے اور دین کامل پہ جما کے رکھیے، دین کامل پر اللہ استقامت عطا فرمائیے یا اللہ. بارشوں سے یا اللہ، سیلاب کے عذاب سے اللہ، زلزلوں کے عذاب سے، ہر قسم کی بیماری سے یا اللہ، موذی امراض سے سب کو بچا لیجیے اللہ. جتنے بھی بیمار ہیں جہاں کہیں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں یا اللہ، قابل علاج مرض میں مبتلا ہیں، لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، ان سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے یا اللہ. ثنا کے میاں کو پر رحم فرما دیجیے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حبیب کے خیر میں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے اللہ. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے اللہ. تجھے تیرے نبی کا واسطہ تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے، تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے. اس سال زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجیے یا اللہ. انڈیا کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر یا اللہ انڈیا کے، کشمیر کے اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں برما، شام، سیریا کے مسلمانوں پہ، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے. جہاں جہاں مسلمان ہیں ان پہ رحم فرما دیجیے. باجوڑ کے شہیدوں کا بدلہ لیجیے یا اللہ، باجوڑ کے شہیدوں کا بدلہ لیجیے اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو، جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک اللہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شخصیت کے ساتھ یا اللہ، ان کے جنہوں نے ان کو شہید کیا، جو ان کے مامن بنے، ان سب سے چن چن کر بدلہ لیجیے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم واصل کیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.